बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मौला करीम तबारक तआला की पाक हस्ती के नाम से जो अपनी कुदरत से इस कायनात के संग संग हमारे दिल की धड़कनों को बखूबी चला रहा है, उस मौला करीम तबारक तआला के पाक जिक्र के बाद तमाम तर देखने और सुनने वालों की खिदमत में इमरान शहरियार का मोहब्बत और खुलूस भरा आदाब व अस्सलाम वालेकुम। बज़्म सहर की 18वीं सहरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ इमरान शहरियार और मैं हूँ साइमा शेख। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। नाज़रीन, वक्त गुजरता चला जाता है, ये बात तो हमने सुनी है और आज हमें ये महसूस हो रही है कि वाकई वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चला कि रहमत का अशरा भी हमारे साथ था, वो भी गया, और मग़फ़िरत के अशरे के भी तकरीबन 8 दिन आज हमसे जुदा हो जाएंगे। आज 18वीं सहरी के हम जानिब रवा दवा हैं। हमें देखना है कि इन 18 दिनों में हमने क्या किया है। जो हुक्म हमें दिए गए हैं अल्लाह की तरफ से, क्या उनकी पाबंदी हमने की है? और ये जो गुज़रता वक्त गया है, क्या इसमें जो गलतियां हमने की हैं क्या हम उसकी इस्लाह कर लेंगे, या हमारी ज़ात से किसी को दुख पहुंचा हो, कोई तकलीफ़ पहुंची हो, तो क्या उसकी इस्लाह हम कर लेंगे? ये तमाम चीज़ें हमें अभी देखनी है और आज ही देखनी है, क्योंकि नाज़रीन वक्त गुज़रता जा रहा है और गुज़र रहा है। हमें ख़बर ही नहीं होती कि कब, कहाँ, किस वक्त हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ हो जाए या कोई ऐसी गलती हो जाए हमसे जो किसी की ज़ात पे गिरा गुजरे। तो हमारी और मेरी और इमरान की हमेशा से यही कोशिश रही है इस पूरी ट्रांसमिशन में कि हम कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज दें, कोई ऐसी बात करें जो नाज़रीन की भी इस्लाह हो और उसके साथ साथ हम लोगों की भी इस्लाह हो। बिल्कुल। तो उसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने रब से तो माफ़ी मांगते ही मांगते हैं, लेकिन हमें अपने लोगों से जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, जिनसे हमारी दोस्तियां हैं, उनके साथ भी अगर कुछ गलत कर दें तो उनसे माफ़ी मांगें। तो मैं भी इस प्रोग्राम की तवज्जुह से अगर कोई गलती हो गई हो किसी से या प्रोग्राम में या किसी से भी, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। कल मैं पढ़ रही थी एक चीज़ के अच्छा काम अपने वक्त पर कर देना ज़रूरी होता है, उसके लिए कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो माफ़ी मांगने का अमल भी एक अच्छा है और शुक्रिया कहने का अमल भी बहुत अच्छा है। और साथ साथ चूँकि 18 रोज़े तकरीबन अब गुजर जाएंगे, और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन 18 रोज़ों में बेशुमार लोग मुझे ऐसे भी मिले जो रोज़े से नहीं थे, और पूछा गया तो कितने रोज़े, तो किसी ने कहा कि 2 रखे, किसी ने कहा 3 रखे, किसी ने कहा कि जी अभी रखना शुरू करेंगे। तो हाँ, तो आपको बताते चलें कि जी रमज़ानुल मुबारक के अल्लाह ताला ने 30 रोज़े मुसलमानों पे फ़र्ज़ किए हैं, और ये फ़र्ज़ हैं, और इसमें आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी कि मैं आज रोज़ा नहीं रखूँगा या कल रोज़ा नहीं रखूँगा। फ़जर की अज़ान होते ही आप रोज़े की हालत में आ जाते हैं, और उसके बाद जब भी आप पहला नवाला खाते हैं या पहला पानी का घूंट पीते हैं तो आप रोज़ा तोड़ देते हैं अपना। तो जितने रोज़े आपने इस तरह गुजारे हैं, तो रोज़ा तोड़ने का कुफारा जो है आपको अदा करना पड़ेगा, और उसके बदले जो रोज़े आपको रखने हैं वो कज़ा रोज़े वो आपको रखने पड़ेंगे। तो लिहाजा ये फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ को फ़र्ज़ की तरह ही अहमियत दी जाए। तो आइए बढ़ते हैं बज़्म सहर की जानिब, और बज़्म सहर में आज आगाज़ करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से। हमारे प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है इनकी, डॉक्टर फ़िज़ा कलीमी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। बोलिए सरकार जैसा कौन है, बोलिए सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं। सैयदे अबरार जैसा कौन है, कोई नहीं। बोलिए सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं। सैयदे अबरार जैसा कौन है, कोई नहीं। बोलिए सरकार जैसा कौन है। और ज़ौजे हज़रत अली शेर खुदा, ज़ौजे हज़रत अली शेर खुदा, दुख्तरे सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं। सैयदे अबरार जैसा कौन है, कोई नहीं। बोलिए सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं। सैयदे अबरार जैसा कौन है। मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा, मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा, बिन्ते यारे गार जैसा कौन है, कोई नहीं।
سب مل کے کہیں بنت یار غار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے، زخم کھا کر بھی دعا دی آپ نے، زخم کھا کر بھی دعا دی آپ نے، آپ کے کردار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں، بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں، سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں، بے شک بے شک بے شک کوئی نہیں کوئی نہیں۔ بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ہمارا سیگمنٹ سحر کے مہمان، اور سحر کے مہمان میں آج دو بہت ہی زبردست کمال شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پہلی شخصیت کا تعارف میں کرواتا ہوں اور دوسری شخصیت کا تعارف آپ کروائیے گا۔ پہلی شخصیت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک این جی او ہے جس کا نام ہے اورنگی والے، اورنگی والے سوشل آرگنائزیشن، جس کے چیئرمین ہیں جناب محمد مہتاب صاحب۔ السلام علیکم مہتاب صاحب، بزم سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور دوسری شخصیت ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شجر دوست دا ٹری فرینڈ سوشل ورکر علی محمد صدیقی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ہیں ڈائریکٹر گرین ہینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان کے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں۔ جی چلیں، اورنگی والے یہ بڑا ایک یونیک سا نیم ہے، تو اپنی آرگنائزیشن کے لیے اورنگی والے نیم سلیکٹ کرنے کی وجہ؟ بیسکلی سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کا، آپ کے لوگوں کا، آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا۔ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ اصل میں سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کے پیج کے تھرو ہم سوشل ورک کیا کرتے تھے، تو کراچی والے کا نام آپ نے سنا ہوگا، بالکل، پہلے کراچی والے کے نام سے پیج چلایا جاتا تھا سوشل میڈیا میں، بالکل، جو بہت ہی مشہور تھا۔ میں اس کا جو ہے وہ ماڈریٹر رہا کرتا تھا، تو میں نے سوچا کہ یار اپنے ٹاؤن کے لیے بھی کچھ کام کیا جائے، تو میں نے اورنگی والے کے نام کا انتخاب کیا۔ اور جب سوشل میڈیا سے چلتے رہے تو پھر میں نے کہا یار جب ہم سماجی خدمت کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، تو اب اس کو ویلفیئر کے آرگنائزیشن کے تھرو اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، اورنگی والے پیج پہ کتنے فالوورز ہیں اب تک آپ کے؟ تقریباً 25,000۔ 25,000 فالوورز، اور یہ سب اورنگی سے وابستہ لوگ ہیں جو آپ کے جی فالوورز ہیں؟ تقریباً اکثریت اس میں ایسے ہی ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ایک آرگنائزیشن جی بنا دیا، اور پھر آپ نے فلاحی کاموں کا آغاز کیا کر دیا اورنگی ٹاؤن میں رہنے والوں کے لیے۔ جی۔ اورنگی ٹاؤن ہم سب جانتے ہیں کہ جی ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی کہلاتی ہے، جو اب کچی نہیں رہی، جی بالکل ایسے ہی۔ لیکن اس کو اعزاز یہی حاصل ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی۔ تو کیا کیا مسائل ہے اورنگی ٹاؤن میں؟ اورنگی ٹاؤن میں پہلے تو بے تحاشا مسائل ہوا کرتے تھے، لیکن اب کافی حد تک اس پہ جو ہے قابو پا لیا گیا ہے۔ لیکن ابھی اس وقت شہر کراچی میں آپ دیکھ لیں تو انفراسٹرکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ ہر لوگ جو ہے متاثر ہیں، اور پانی کے حوالے سے بھی سیم پرابلم ہے، اورنگی میں بھی سیم پرابلم ہے۔ تو یہ بیسک پرابلمس ہیں اورنگی میں بھی، شہر کراچی میں بھی، اورنگی میں بھی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جی اب ہم آتے ہیں علی محمد صدیقی صاحب کے پاس۔ جی آپ سب سے پہلے یہ بتائیے شجر دوست ہے کیا؟ شجر دوست ہے کیا؟ ٹری فرینڈ شجر دوست یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنی ویلفیئر کا نام گرین ہینڈ رکھا، گرین ہینڈ کیا ہے؟ ہرے سبز ہاتھ۔ جس طرح یہ مشہور ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ سے یہ کام اچھا ہو جاتا ہے، خاص طور پر آپ خواتین کے لیے مشہور ہے کہ وہ کھانا اچھا بناتی ہیں، ان سے مہندی اچھی لگ جاتی ہے، تو ہم نے یہ چوائس کی اپنی کہ ایسے ہاتھ جن سے درخت لگتے ہوں، پودا درخت بن جاتا ہو، تو گرین ہینڈ کا نام رکھا۔ اور شجر دوست، ہر وہ آدمی شجر دوست ہے جو درختوں سے محبت کرتا ہو، جو محبت رکھتا ہو۔ تو شجر کاری مہم وغیرہ آپ لوگ چلاتے ہیں؟ جی پورے کراچی میں الحمدللہ، پورے کراچی میں اب تک کتنے درخت آپ لوگ کراچی کو دے چکے ہیں؟ تقریباً ابھی تک جو ہم درخت لگا چکے ہیں وہ 2000 سے زیادہ درخت الحمدللہ لگا چکے ہیں۔ اچھا، جو تناور درخت بن چکے ہیں ابھی پودے ہی ہیں؟ درخت بن چکے ہیں، اربن فارسٹ ہیں، کبھی الحمدللہ آئیں وہاں پر ہم تو آپ کو وزٹ کرائیں، اربن فارسٹ بنائے ہم نے سیکٹر 9 نارتھ کراچی کے اندر، تو الحمدللہ وہ تناور درخت بن چکے ہیں، کیونکہ 2015 میں ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا۔ سن 2015 میں جب کراچی کے اندر ایک ہیٹ اسٹروک آیا تھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں قبریں کم پڑ گئی تھیں،
जहाँ पर कब्रें कम पड़ बिल्कुल गई सही थी। कहा। ईदी वालों ने तकरीबन 300-600 कब्रें एडवांस में खोद कर रखी हुई थी। ये कंडीशन थी। उस वक्त जब हमने सोचा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इन्वायरमेंट के लिए, माहौलियाती तब्दीली के लिए सबसे बेहतरीन जो कुदरती ज़राएँ हैं वो सिर्फ शजरकारी थी। तो हमने ये चॉइस किया और 2015 से ये काम स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो तनावर दरख्त बन चुके हैं। अच्छा, अभी जिस तरह किडनी हिल पार्क को कहा जा रहा है, ये ऑक्सीजन टैंक आने वाले वक्त में जो है कराची के लिए ये ऑक्सीजन टैंक होगा और कई हजार दरख्त वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, तो ऐसा कोई प्लान है कि कोई ऑक्सीजन टैंक आप भी बना दें कोई? ऑक्सीजन टैंक बनाने का जो हमारा प्लान है वो यही है। अर्बन फॉरेस्ट्री इसका हाल है। आप 2 दरख्त या 1 दरख्त या 1 पौधा कहीं लगाएंगे तो ये मसले का हल नहीं है। आपको पार्क के अंदर, किसी भी पार्क में जब हम उसके खूबसूरती के लिए काम कर रहे होते हैं पार्क में, तो हमें चाहिए पार्क का एक पोर्शन, एक हिस्सा मुख्तस कर दें जहाँ पर हम 50-100 दरख्त जो है ना वो लगा दें, ताकि वो जब तनावर दरख्त बने तो उनसे माहौल चेंज होगा, उनसे एनवायरनमेंट। अच्छा, दरख्त किस किस्म के होने चाहिए? बीच में एक ये भी उसी हीट स्ट्रोक के दौरान हुआ था कि जो दरख्त लगाए गए हैं हमारी फुटपाथों पे, सड़कों पे, वो दरख्त हैं जो कि जो है मजीद जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए मसला है। असल में वो ये था, कुछ अरसे पहले ऐसे कुछ दरख्त सामने आए थे जिनको लोगों ने ये समझ लिया था कि ये पानी जो है ना वो चूस लेते हैं, निचोड़ लेते हैं, और पानी पहले ही कराची में नहीं है। सबसे बड़ा मसला तो पानी का है कराची में। हमारे साथ भी ये मसला आया कि जब हम लोग गए और हमने कहा कि भाई दरख्त लगाने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो घर में पीने का पानी नहीं है, आपके पौधों को पानी कहाँ से देंगे। तो मैंने उनसे एक बड़ा अच्छा सवाल किया था, और K21 चैनल जो है माशाल्लाह आज इसके व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं, तो आपके नाज़रीन तक मैं ये ज़रूर बात पहुंचाना चाहूँगा कि मैंने उनसे एक सवाल किया था कि क्या पूरे कराची में कोई एक ख़ानदान, कोई एक घर ऐसा है कि जिसमें यह मसला हुआ हो कि पानी की वजह से कोई मौत वाक़ा हो गई हो, कि पानी नहीं था इसलिए बंदा मर गया? कभी सुना? किसी मीडिया में हमने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमने कहीं ये खबर नहीं सुनी, कहीं नहीं सुनी। तो लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि पानी का मसला है, तो हमने कहा कि सोर्स ऑफ वाटर के लिए हमने ये किया कि हमने वजू का पानी इस्तेमाल करना शुरू किया। हमने ऐसी मसाजिद के साथ पौधे लगाने शुरू किए जहाँ से जो उनका वजू का पानी है जो ज़ाया हो जाता है, ड्रेन में जाता है, वो ज़ाया ना हो, उसके साथ एक लाइन लगाई जाए, वो वजू का पानी वहाँ पर क्यारियों में आ जाए और उससे ग्रोथ करें, पौधे जो है सर्वाइव कर जाए। अच्छा, आपकी एनजीओ पौधे खुद खरीद के जो है लगाती है, या इसमें लोगों से आप कहते हैं कि जी पौधों की सूरत में फंडिंग की जाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग इसमें फंडिंग नहीं करते। हम लोग कोई चंदा नहीं मांगते। हम लोग कुछ मखसूस लोग हैं जिन्होंने मिलकर जब ये काम शुरू किया था, उन्होंने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह के अपनी हक हलाल की रोज़ी से एक बजट मख्तस किया, राह खुदा के लिए, राह नेकी के लिए एक बजट मख्तस किया, उससे हम ये पौधे लगाते हैं। हाँ, अदरवाइज़ ये है कि जिस तरह के अगर कोई ये कहना चाहे कि हम अपने मरूमीन के इसाले सवाल के लिए तो हम पौधे लगाना चाहते हैं, तो हम आपको पौधे, प्लांट्स खरीद के दे दें या आप खरीद के लगा दें। अगर वो खुद देना चाहें तो दे सकते हैं। जगह वगैरह भी आप अरेंज करके दे सकते हैं? जगह वगैरह भी अरेंज करके दे सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम उनसे किसी से ये नहीं कहते कि हमें 1 रुपया भी चाहिए। अच्छा, इसके ये दुनिया का तो फायदा है ही है। अच्छा बताएं, इसके आखिरत के क्या फायदा होगा? जी हाँ, आखिरत का फायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट कर दूं आपके पास कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपके सामने कयामत भी आ जाए, कयामत भी आ जाए, अब जब कयामत सामने नजर आ रही हो कि ये कयामत है और ये आ गई है, तो इसके बाद बाकी कुछ बचता नहीं है कि कुछ बचेगा। लेकिन फरमाया कि अगर कयामत भी आपके सामने आ जाए और एक खजूर की ढाल भी अगर आपके हाथ में है, तो वो भी नियत के साथ ज़मीन में गाड़ दें, तो आपकी बख्शिश का, आपकी मगफरत का जरिया बन सकती है। अच्छा मेहताब साहब, आपकी तरफ आता हूँ मैं। औरंगी वाले जो आपकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी क्या क्या काम कर रही है औरंगी टाउन में? बेसिकली कराची शहर में जितने भी सोशल वेलफेयर हैं, आप देख रहे होंगे, लोग रोड अफ्तार भी लगा रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, दिगर काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुनफरिद काम यह है कि हम ना सिर्फ रोड अफ्तार लगा रहे हैं, लोगों में पके पकाए खाने दे रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, बल्कि हमारा मुनफरिद काम यह है कि हम औरंगी टाउन के ख़ास करके, क्योंकि हमारा नाम औरंगी और हमारा जो है काम का इंतखाब औरंगी टाउन में ही होता है। औरंगी के पसमानदा इलाकों में जो है वो बिल्कुल जो छुपा हुआ पोश इलाका होता है, बिल्कुल वहाँ के बहुत ही मुस्तहिक परचून दुकान, जनरल करियाना स्टोर की तरफ हम जाते हैं और उन स्टोर में जो है वो हम मुस्तहिक फैमिलीज़ की लिस्ट निकालते हैं जिनका कर्जा हो, उधार हो, जिसके उधार की वजह से वो राशन नहीं उठा पाते, क्योंकि किसी को हेल्प करने का ये यूनिक तरीका है, उसके इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और उसको ये ख्याल भी ना हो कि कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी घर जाकर के हमें पहले लिस्ट निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि भाई ये मुस्तहिक बंदा है। अच्छा, सिर्फ लेने वाला ही मुस्तहिक नहीं हो, जो दुकानदार हो वो भी मुस्तहिक हो, ये हमारा होता है। तो वहाँ जाकर के हम लिस्ट निकालते हैं, उस लिस्ट के हिसाब से हम वेरीफाई करते हैं, उनके घर में जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये आपका कर्जा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने घर का राशन नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो हम लोगों ने जो है वो आपका राशन जो है वो क्लियर कर दिया।
یہ منفرد طریقہ ہمارا بہترین ہے کہ آپ لوگوں کے قرض جو ہے وہ چکتا کر رہے ہیں. جی. اچھا اس میں یہ کہ آپ خود سرچ کرتے ہیں یا کوئی اگر آپ کو اپروچ کرتا ہے کہ میرے راشن والے کے اوپر جو ہے اس کا اتنا قرضہ میرے اوپر ہے تو آپ کچھ ہیلپ کر دیں, تو آپ کو خود بھی لوگ اپروچ کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہو تو لمبی لائنیں لگ جائے. اچھا ہمارے اورنگی ٹاؤن میں مختلف مقامات میں ہمارے والنٹیئرز ہیں. ہم نے یہ ٹاسک ان کو دیا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں, آپ کے ایریے میں دیکھیں کہیں ایسا کوئی مستحق نہ صرف فیملی ہو بلکہ کریانہ اسٹور والا بھی مستحق ہونا چاہیے تاکہ اس میں دونوں کا فائدہ ہو. دونوں کا جی فائدہ. بالکل. ہاں تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے بہت, تو اس حساب سے جو ہے ہم اپنے والنٹیئر کے ذریعے ایسے سفید پوش گھر بھی نکالتے ہیں اور مطلب غریب جو کریانہ اسٹور والا ہوتا ہے وہ بھی نکالتے, دونوں مستحق ہونا چاہیے تب دونوں کا فائدہ ہو. ایک آخری سوال, اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھیں گے. اورنگی والے سوشل آرگنائزیشن فنڈز کیسے جنریٹ کرتی ہے؟ اپنے دوستوں کی مدد سے فنڈز رینڈ ہوتا ہے, آپس میں کنٹریبیوشن کر لیتے ہیں آپ کنٹریبیوشن لوگ, ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوئی آپ فنڈ ریزنگ کمپین وغیرہ کچھ نہیں کرتے بالکل ہیں؟ بھی نہیں. اور اگر کوئی آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہے جی تو کس طرح آپ لوگوں سے رابطہ ہو سکتا ہے, یا پھر آپ طریقہ کار کوئی بتا دیں. آپ کو جی. اپروچ کرتا ہے کہ جی ہم آپ جی, کی جی. ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ لے لیں گے یا ریفیوز کر دیں گے؟ ہمارے سر ہیں, انہوں نے بھی ہمیں اپروچ کیا تھا ہمارے سوشل میڈیا پیج کے تھرو, اور الحمدللہ ہم نے اب تک کے جتنا بھی 3-4 سالوں میں جب سے ہماری آرگنائزیشن بنی ہے جتنا بھی ہم نے کام کیا ہمارے سر کے بدولت کیا, ان کے سپورٹ کی بدولت کیا, اور وہی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں منفرد کام میں. اچھا اچھا. اور اگر کوئی ہمیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو ہماری اورنگی والے سماجی تنظیم اورنگی والے سوشل آرگنائزیشن کے پیج پر آئے, اس میں ساری کانٹیکٹس ہیں, آپ اس کے تھرو ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. ٹھیک. جی بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے یہ. اللہ پاک نا اپنے ایسے بندوں کو خود چنتا ہے. جی بالکل. ہر بندہ اس کام کے لیے نہیں آگے آ سکتا. بالکل. اللہ پاک ایسے خود ہی منتخب کرتا ہے, وہ جب بھی آگے بڑھتے ہیں. جی بالکل صحیح کر رہے ہیں. باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا, لیکن اب بڑھتے ہیں ہم ایک کلام کی جانب, نعتیہ کلام کی جانب, اور نعتیہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری عبید اللہ کمال صاحب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما. اول و آخر جس کی رسالت, اول و آخر جس کی رسالت, عرش کا جو مہمان بھی ہے, بعد خدا وہ انسانوں میں سب سے بڑا انسان بھی ہے, بعد خدا وہ انسانوں میں سب سے بڑا انسان بھی ہے. باعث رحمت ذکر محمد, اس میں گرامی راحت جان, باعث رحمت ذکر محمد, اس میں گرامی راحت جان, مدح محمد دل کی تڑپ ہے اور یہی ایمان بھی ہے, مدح محمد دل کی تڑپ ہے اور یہی ایمان بھی ہے. دنیا میں اور کسی کی کاہے کو تقلید کریں, دنیا میں ہم اور کسی کی کاہے کو تقلید
پاس ہمارے سرور دین کے قول بھی ہے قرآن بھی ہے پاس ہمارے سرور دین کے قول بھی ہے قرآن بھی ہے اپنی خطا پہ ہو کے پشیماں دل سے انہیں آواز تو دے اپنی خطا پہ ہو کے پشیماں دل سے انہیں آواز تو دے کہ ڈوبنے والے بحر عالم میں بچنے کا امکان بھی ہے ڈوبنے والے بحر عالم میں بچنے کا امکان بھی ہے محسن اعظم رحمت عالم خلق مجسم حسن اتم محسن اعظم رحمت عالم خلق مجسم حسن اتم شاہ کے بعد بتاؤ اور کوئی انسان بھی ہے شاہ کے بعد بتاؤ اور کوئی انسان بھی ہے بعد خدا وہ انسانوں میں سب سے بڑا انسان بھی ہے بہت ہی خوبصورت کلام اور بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا رہیے گا ہمارے ساتھ بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بزم سحر کو سجانے کے لیے تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ QNN فلیور نے جن کے بڑی زبردست چٹنیاں کیچپ اور سیرپ ہیں اور جو ہے بہترین پروڈکٹس ہیں ان کی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دولہ شاہ فیشن جن کی جانب سے کرتے یہاں پہ موجود ہیں اور NTC آٹو پارٹس اور الرحمانی پرفیوم جن کی جانب سے بہت ہی خوبصورت فریگرنس بہت ہی خوبصورت خوشبوئیں ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ پیزا میکس پاکستان کا نمبر 1 بیسٹ پیزا آپ لوگوں کے لیے تو پیزا میکس کی جانب سے بھی ہمارے پاس پیزا میکس کے واؤچرز موجود ہیں بڑھتے ہیں ایک بار پھر بزم سحر میں سحر کے مہمان کی جانب مہتاب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اب یہ جو کام آپ کر رہے ہیں کوئی بھی اچھا کام انسان شروع کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس پہ تنقید کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو کبھی تنقید کا سامنا ہوا بے تحاشا کہتے ہیں کہ بہت محنت کرنا پڑتا ہے ایک پہچان بنانے کے لیے اور جب پہچان بن جائے تو مزید اور محنت کرنا پڑتا ہے اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے اور جب آگے چلتے چلتے جب ایک مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو مزید اور بھی محنت کرنا پڑتا ہے اس کامیابی کو لے کر کے آگے لے کے چلنے پر کامیابی کو سنبھالنے کے لیے بھی تو بہت محنت مطلب ہم نے اپنے آپ کو محنت مشقت اور جد و جہد کا عادی بنا لیا
اب ہم اس نشست پر ہیں کہ ہمیں کسی کے تنقید کرنے پر جو ہے ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں، کوئی چیچاک نہیں. اب ہم اپنے مقصد میں گامزن ہیں اور پرعزم بھی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم ان چیز کو دیکھتے بھی نہیں ہیں پلٹ کر. اچھا، کتنا عرصہ لگا آپ کو یہ سفر طے کرنے میں؟ تقریباً 6 سال. 6 سال. جی بالکل. اور 6 سال میں بڑے نشیب و فراز آئے ہوں گے؟ بالکل بالکل بے تحاشا، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے آپ کو. اچھا، تو کن کن لوگوں نے آپ کو ایسے میں سپورٹ کیا جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے؟ تو میں چاہوں گا کہ جب آنیئر ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کیا جائے. دیکھیں، انسان جب عروج پاتا ہے تو اس میں اس کے مخالف لوگ ہی اس کو عروج پر لے کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی منزل انہی پتھروں سے بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو جب تک آپ کے پیچھے تنقید نہیں ہو تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ آپ کچھ کام کر رہے ہیں جو لوگوں کی نظر میں. جی. جب تک آپ لوگوں کی نظر میں نہیں آئیں گے تو آپ عروج میں بھی نہیں جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا. تو اس طرح سے ڈیل کرتے کرتے یہاں تک آپ پہنچے. اچھا اچھا، صحیح. زبردست. اچھا، آپ کی طرف آتے ہیں. شجر کاری ایسا کیسی اویئرنیس کمپین ہونی چاہیے کہ جس سے ایک عام شہری، ایک عام بچے کے ذہن میں بھی یہ بات ہو کہ جی میں نے جو ہے درخت لگانا ہے، میں نے پودا لگانا ہے، اور اس کے انوائرمنٹ کے لیے کتنی اہمیت ہے اس کی؟ سب سے مین چیز جو ہے وہ آگاہی ہی ہوتی ہے کہ ہم کس طرح اویئرنیس لے کر آئیں. سب سے مین چیز یہ ہے. اس کے لیے میں ایک بات کوٹ کر دوں کہ سب سے پہلے تو میں ایک حدیث کوٹ کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے. جب قبرستان سے گزر ہوا تو آپ ایک قبر پر رک گئے، اور جب آپ اس قبر پر رک گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ٹہنی جو ہے اس کے 2 ٹکڑے کیے ہری ٹہنی کے، اور وہ قبر میں لگا دی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ گرین رہے گی یہ قبر عذاب قبر سے محفوظ رہے گی. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جاؤ قبر پر ایک پودا لگا کے آ جاؤ. تو مرنے کے بعد ہی کیوں؟ آپ اپنی زندگی میں کیوں نہیں لگاتے؟ پہلی تو یہ بات. دوسری بات جو یہ ہے کہ آگاہی کے لیے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ اگر اس درخت کے اندر وائی فائی ہوتا، 4G 3G ہوتا، تو لوگ ہر کوئی اپنے گھر کی چھت پہ لگا رہا ہوتا اور لڑ رہے ہوتے کہ گھر کے آگے جو درخت ہے وہ میرا ہے. وہ کہتا میرا ہے، میرا حصہ ہے اس میں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں وائی فائی تو نہیں ہے، لیکن اس میں زندگی ہے. آکسیجن کیا ہے؟ آکسیجن ہماری زندگی ہے. اس میں زندگی ہے. لوگوں کو اس زندگی کی قدر نہیں ہے. اس کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیے. اور سب سے بہترین پلیٹ فارم یہ K21 کا جو پلیٹ فارم ہے. آج میں اس کے توسط سے ناظرین کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو کرونا آیا تھا، اس کرونا میں ہم لوگ سلنڈر آکسیجن خرید رہے تھے. تو جس طرح ابھی میڈم نے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ جو کل کرنا ہے وہ آج کر، اور آج کی بات کو اہمیت رکھ کے آج ہمیں کیا کرنا ہے، آج ہم پر کیا فرائض ہیں، ہم پر کیا فرض ہیں. تو اس وقت کرونا میں جب ہم سلنڈر پیسوں سے خرید رہے تھے اور پھر بھی سلنڈر نہیں مل رہے تھے، آکسیجن نہیں مل رہی تھی، تو جو قدرتی آکسیجن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رکھی ہے ہم اس کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ بالکل صحیح. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں شجرکاری کرنی پڑے گی، پودے لگانے پڑے گی. جی ماشاء اللہ سے آپ نے اتنی شجرکاری کی، اتنے پودے لگائے، لیکن آپ کی اس مہم میں بھی بہت سارے نشیب و فراز آئے ہوں گے، لیکن کوئی نہ کوئی تو ایک ایسا آئیڈیل ہوگا آپ کو جس کو دیکھ کر آپ اس میں آگے بڑھیں. سب سے بہترین چیز ہے کہ آئیڈیل کیا انسان کو حادثہ سکھاتا ہے. اچھا، آئیڈیل حادثہ حادثہ سکھاتا ہے. حادثہ یہ کہ جب میں نے بتایا ابھی شروع میں کہ 2015 میں جب لوگ مرے اس میں ہمارے ریلیٹیو بھی مرے، ان کا بھی انتقال ہوا. تو اس وقت یہ حادثہ ہمارے ساتھ ہوا. جب یہ حادثہ ہوا تو ہمیں لگا کہ اس میں کیا ہونا چاہیے. اس وقت جگہ جگہ کیمپ لگائے ہوئے تھے، ٹھنڈے پانی کے، برف رکھی ہوئی تھی کہ لوگوں کو ٹینٹ میں لائیں. لیکن اگر کاش وہاں پر شجرکاری ہوئی ہوتی اپنے دور میں، کاش وہاں پر درخت ہوتے تو شاید یہ ماحول کچھ اور ہوتا. آج ہم عام زندگی میں دیکھیں نا، آپ عام زندگی میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کہیں پر بھی، کہیں بینک جاتے ہیں، کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ہم اپنی بائک، اپنی کار پارک کرنے کے لیے درخت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سایہ مل جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ان سے اگر یہ سوال کریں گے کہ کیا اپنی زندگی میں کوئی درخت لگایا ہے، اور اگر جب نہیں لگایا تو ڈھونڈ کیوں رہے ہو؟ تو اس کے لیے درخت لگانا پڑے گا. ایک چیز کہ اپروکسیمیٹلی شہر کراچی کو کتنے درخت کی ریکوائرمنٹ ہے، کتنے درخت ہونے چاہیے شہر کراچی میں؟ سر ہمارا المیہ ہے یہ اس کو ہم المیہ ہی کہیں گے کہ لوگ بولتے ہیں کروڑوں اربوں ملین بلین درخت لگا دیے، لگ بھی گئے، لیکن وہ شاید فیس بک کی حد تک لگ گئے کہ ہم نے 500 لگا دیا، 1000 لگا دیے. ہمارا المیہ ہے. گورنمنٹ اعلان تو کرتی ہے کہ ہم لوگ درخت لگانے جا رہے ہیں. وہ 6 انچ کا درخت لگاتی ہے جو نہ دھوپ سہ سکتا ہے نہ گرمی سردی برداشت کر سکتا ہے. ایک 6 انچ کا وہ پودا کیا برداشت کرے گا؟ پھر وہ اس کو لگاتے ہیں، فوٹو سیشن کرتے ہیں، فوٹو سیشن کر کے وہ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں ان کا کیا حال ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں شجرکاری تو ایسا ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ انڈور پلانٹیشن کرنی چاہیے. آؤٹ ڈور تو چھوڑیں، انڈور بھی کرنی چاہیے. انڈور کے اندر جو پلانٹ ہمارے ہوتے ہیں وہ پلانٹ لگائیں تاکہ اندر کا ماحول بھی بہتر ہو سکے.
पहाड़ तो छोड़ें आप। बिल्कुल। अच्छा, पौधे इतने मुफीद हैं कि अभी पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि जी जो लोग स्पेस पे जाते हैं तो वो भी अपने साथ कुछ ऐसे प्लांट्स लेके जाते हैं कि जब उनके पास ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो उन प्लांट्स से जो है वो ऑक्सीजन हासिल करें। अरे कुछ साल पहले जब हम अपनी नानी दादियों की बात करें तो जब बहुत था ये शजरकारी का, हर घर में क्यारियां थी, पौधे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लैट सिस्टम अच्छा, फलदार दरख्त भी बहुत होते थे लोगों के घर में, अब वो फलदार दरख्त का भी ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। आजकल आज के दौर में जो है, अगर आप किसी स्कूल में जाए, किसी जाके बच्चे से पूछें कि ये सब्जियां फल कहाँ से आते हैं, तो वो बोलेगा मार्केट से आते हैं, मंडी से आते हैं। उसको पता ही नहीं है कि ये दरख्त पे लगते हैं। और दूसरी बात ये कि एक बच्चे से हमने जाकर पूछा कि आप बताएं दरख्त का क्या फायदा है, वो बच्चा कहता है कि बकरा ईद पे गाय बांधने का काम आता है दरख्त। अच्छा, अभी बताएं उसको कौन समझाएगा कि मतलब दरख्त का फायदा क्या है, कि गाय बांधने का काम आता है। फलदार दरख्त तो खत्म तो होने ही थे जब आंगन ही खत्म हो गए। अब तो आंगन ही नहीं है लोगों के पास जहाँ पे वो दरख्त लगाएं, तो ये भी एक बड़ा है। अच्छा, औरंगी टाउन में मैं देखता हूँ आज भी ऐसे घर मौजूद हैं, अक्सर मेरा जाना होता है, कि जिनके घरों में कम से कम आम का दरख्त तो लगा हुआ है। सिर्फ औरंगी टाउन ही नहीं, शहर कराची के हर पसंदीदा इलाके में, लियारी में देख लें आप, औरंगी में देख लें, औरंगी में तो है ही। औरंगी में तो मैंने बहुत देखा है भाई, हर घर के अंदर कम से कम आम का दरख्त जो है तकरीबन घरों में है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो जिन्होंने अपना पूरे जो है सहन वहन घेर के इमारतें खड़ी कर दी, आम का दरख्त भी वो नसीब वाले के घर पे लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। सही। अच्छा, कौन से दरख्त ऐसे हैं जो लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं, वो जल्दी ग्रो करते हैं और दरख्त बन जाते हैं? स्वाजना का जो है ना, स्वाजना जिसे हम कहते हैं, और इसको डॉक्टर ट्री भी कहा जाता है, बहुत सारी बीमारियों में स्वाजना जो है हकीम वगैरह मोरंगा recommend भी करते हैं, इसको बिल्कुल। मतलब कहा जाता है। पंसारियों की दुकान पे इसकी बूटी भी मिलती है। बिल्कुल, तो ये बहुत जल्दी जो है ग्रोथ करता है, बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाता है। इसके अलावा फेवरेट जो है हमारा कराची में वो नीम है, नीम स्वाजना ही है। और अगर खूबसूरती के लिए चाहते हैं तो फिर गुलमोहर है, आप गुलमोहर लगाएं खूबसूरती के लिए। और अभी जिस तरह आप कह रहे थे कि क्यारियाँ ख़त्म हो गई, तो आप तो आज का ये अलमिया भी है कि जब हम एक कार खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी क्यारी ख़त्म करते हैं कि हमारी कार पार्क हो जाए, उसको क्यारी को हम ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैम ने कहा और आपने भी कहा कि हर घर में एक तो ज़रूर है पौधा जो आम का है। तो मैं आपको ये बता दूं, अभी आपके चैनल के तवज्जुह से मैं तमाम नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अभी हर घर में खजूरें खाई जा रही हैं, हर घर में खजूरें खाई जा रही हैं। आप अगर उसकी गुठली लेकर खाली कुछ ना करें, अगर आपके पास कच्ची ज़मीन भी नहीं है तो आप एक शॉपर लें, उसमें मट्टी लें और उसमें वो गुठली दबा दें। नहीं, अगर वो दबा देंगे तो फिर स्वयं पे क्या पढ़ेंगे? ये भी बात सही है, के लिए जमा करनी होती है। ये भी बात सही है, स्वयं पे क्या पढ़ेंगे। लेकिन सर अगर यकीन करें कि पहले आप सुनते थे, आपने अपने बचपन में, मतलब आपके बचपन में आपने देखा होगा कि हम तोते की आवाज़ें सुनते थे, मैना की सुनते थे, कोयल की, तरह तरह के परिंदे नजर भी आते थे। आज हमारे घर में सिर्फ कौवे की आवाज़ रह गई है, बाकी तो कुछ बचा नहीं। तो कौवे की भी कम हो गई। कौवे की आवाज़ रह गई है, बाकी तो कुछ नहीं बचा। और वो भी उड़ा देते मेहमान ना आ जाए। वो भी उड़ा देते मेहमान ना आ जाए। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। चले, अच्छा आते हैं आपके औरंगी टाउन की जानिब। बड़ी उनसियत है मुझे वैसे औरंगी टाउन से। हाँ, औरंगी टाउन से बड़ी उनसियत है। औरंगी टाउन के मरासिम ही ऐसे हैं, जो आता है वो मोहब्बत करता है। हाँ, काफ़ी दोस्त अहबाब भी रहते हैं। और मेरी इब्तदाई तालीम भी औरंगी टाउन 5 नंबर इब्राहिम अली भाई स्कूल से ही हुई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग सऊदी अरब चले गए थे, तो इस बार से औरंगी टाउन को बहुत करीब से मैं जानता हूँ। अच्छा, औरंगी टाउन बड़ा जो है इस्टेब्लिश हुआ, डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त हुई। पहले तो बिल्कुल ये समझे कि शहर कराची से कटा हुआ था, अब जो उसको लिंक किया गया है, जो ब्रिजेस वगैरह बन गए, तो आप समझते हैं कि जी उसकी वजह से अब औरंगी टाउन शहर कराची का हिस्सा बन गया हुआ है? बिल्कुल ऑलरेडी है वो तो। यानी पहले तो बड़ा लोग जो है लोगों को कोफ्त होती थी जाते थे भाई बहुत दूर। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब बहुत रास्ते निकल आए। मेट्रो से जाएं आप, या कटी पहाड़ी से जाएं आप, या सिरजानी से जाएं आप, हर जगह से रास्ते निकल आए। इक्के का आपने नाम सुना होगा, वहाँ से भी क्लियर रोड बना दिया गया है। मतलब औरंगी अब काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी चेंज हो गया। अमनो अमान की सूरत हाल से, अमनो अमान की सूरत हाल के हवाले से बिल्कुल सही है, बिल्कुल। वरना पहले कहते थे कटी पहाड़ी से नहीं गुजरना, अब तो पूरे शहर कराची का ये हाल था, सिर्फ औरंगी टाउन का क्या। चलें, गुफ्तगू जारी है। एक नात लेने डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा क्या अता कर रही हैं? तशनगी रह जाती थी हर प्रोग्राम में हमारी। जी 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 बिल्कुल। और आज का भी जो कलाम में पढ़ने जा रही हूँ वो बहुत अच्छा है और आप लोगों को यकीनन पसंद आएगा इंशाअल्लाह। गुलामों को बुलाती हैं मेरे सरकार की गलियां, गुलामों को बुलाती हैं मेरे सरकार की गलियां। चलो बिगड़ी बनाती हैं मेरे सरकार की गलियां, चलो बिगड़ी बनाती हैं मेरे
غلاموں کو بلاتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں، میرے سرکار کی گلیوں کا ہر منظر سہانا ہے، میرے سرکار کی گلیوں کا ہر منظر سہانا ہے، یہاں پر منتظر پل کے بچھانے کو زمانہ ہے، یہاں پر منتظر پل کے بچھانے کو زمانہ ہے، کہ سب کو یاد آتی ہے میرے سرکار کی گلیاں، میرے سرکار کی گلیاں، غلاموں کو بلاتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں، انہی گلیوں میں جب آقا میرے تشریف لاتے تھے، انہی گلیوں میں جب آقا میرے تشریف لاتے تھے، تو نورانی مہک سے ساری گلیوں کو بساتے تھے، مہک اب بھی لٹاتی ہے میرے سرکار کی گلیاں، میرے سرکار کی گلیاں، غلاموں کو بلاتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں، انہی گلیوں میں نور فاطمہ حسنین کھیلے تھے، انہی گلیوں میں نور فاطمہ حسنین کھیلے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی یہاں خوشیوں کے میلے تھے، اگر پوچھو بتاتی ہے میرے سرکار کی گلیاں، میرے سرکار کی گلیاں، غلاموں کو بلاتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں، چلو بگڑی بناتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں، چلو بگڑی بناتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں، غلاموں کو بلاتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت، غلاموں کو بلاتی ہیں میرے سرکار کی گلیاں۔ اچھا مہتاب بھائی، آپ نے تو جو ہے خدمت خلق کا ایک شعبہ چن لیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن جب آپ آبزرو کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہوگا بہت سارے شعبہ جات ایسے ہیں جس پہ کام ہونا بھی باقی ہے، تو کون کون سے شعبہ جات ایسے ہیں تاکہ جو نئے لوگ فلاحی کاموں میں آنا چاہ رہے ہیں، جن کو آپ لوگوں سے انسپریشن مل رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ویلفیئر کا کام کریں، تو کون کون سے موضوعات کو اٹھا کے اس پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ ہمارا بیسک مقصد یہی تھا کہ گلی محلے سے نوجوانوں کو نکالا جائے، سوشل ورک کی طرف گامزن کیا جائے، ان کو شعور سے آگاہی کیا جائے۔ تو میں تو یہ بولوں گا کہ شہر کراچی کے ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ انفراسٹرکچر کا بہت برا حال ہے۔ اگر ایک شہری اپنے گلی محلے کا خیال نہیں رکھ سکتا تو وہ شہر کا کیسے خیال رکھے گا؟ پھر وہ محبان وطن پاکستانی کیسے ہو گیا؟ تو جب تک کہ آپ ایک عام شہری اگر اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرے گا تو وہ محب وطن پاکستانی کہلانے کے لائق نہیں، میں سمجھتا ہوں۔ تو اگر گلی محلے کی سطح پر نوجوان نکلیں گے اور اپنے گلی محلے کی ذمہ داری اٹھائیں گے، محلے کمیٹی کے آپ اس میں لے لیں کہ یا آرگنائزیشن کے اس میں لے لیں یا ٹیم کی حیثیت سے لے لیں، نکلنا ضروری ہے، جوانوں کو ہی آگے آنا ہے، ان کو ہی اپنی گلی محلے کا جو ہے نا ذمہ داری لینا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، ایک محلے کے اندر آپ ہیں نا، وہاں پہ ایک کام شروع ہے تو کاپی پیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ کر رہا ہے میں بھی اسی علاقے میں یہی کام کروں گا، اچھی بات ہے۔ تو کوئی ڈیفرنٹ فیلڈ چن کے نہیں آنا چاہیے کہ تاکہ اس فیلڈ کو بھی کور کیا جا سکے جس پہ کام نہ ہو رہا ہو؟ دیکھیں انسان تو دوسرے انسان کو دیکھ کے آگے بڑھتا ہے۔ اگر آج ٹرینڈ کوشش بہت ہے نا، ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے، اگر کوئی جو ہے نا راشن بانٹ رہا ہے تو جب وہ ایک ٹرینڈ پہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس پہ جو ہے نا ایک چیز دل میں بات ڈالے گا کہ یار اب کچھ نیا ہونا چاہیے، تو وہ ٹرینڈ میں آئے تو صحیح پہلے۔ بھائی لوگ تو بستر میں بیٹھ کر کے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو باہر نکالنا ہے۔
جو لوگ ذمہ داری کا احساس کریں. تو آپ کامیاب ہوئے ایسے لوگوں کو باہر نکالنے میں؟ الحمدللہ ہمیں دیکھ کر کے سینکڑوں نوجوان ایسے ہیں, میں نام لینا پسند نہیں کروں گا, بڑے نہیں بڑے بالکل آپ چہرے نام ہیں, لیں. بڑے بڑے چہرے ہیں جو ہمیں دیکھ کر کے متاثر ہوئے اور وہ سوشل ورک کرتے ہیں. اچھا بالکل ایک ٹیم کی شکل میں ہو یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑ کر کے, لیکن کرتے ہیں. ہمارا مقصد ہی بیسیکلی یہی تھا کہ اورنگی ٹاؤن کے نوجوانوں کو باہر نکالنا. جو لوگ اپنے گلی کے نکڑ میں بیٹھ کر کے ڈبو گیم شپ وغیرہ میں جا کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں, ان کو ان چیزوں سے نکال کر کے سوشل ورک کی طرف لے کے آنا. یہ عظیم کام ہے. خدمت انسانیت, خدمت عوام جو ہے وہ بہت عظیم کام ہے. جی بے شک یہ بہت عظیم. اچھا آپ کی طرف میں آؤں گا, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب گورنمنٹ اپنا کام پورا نہیں کرتی, جب گورنمنٹ اپنے فرائض کو انجام نہیں دیتی تو نان گورنمنٹ کو آگے آنا پڑتا ہے. اس لیے این جی او بنتی ہیں. اگر یہ این جی او ساری ختم ہو سکتی ہیں, گورنمنٹ کام کرنا شروع کر دے, آج ساری این جی او ختم ہو جائیں گی, کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھا اب گورنمنٹ کے جو کرنے کے کام ہیں اس میں تو ترقیاتی کام بھی ہیں, تو ترقیاتی میدان میں کوئی این جی او نظر نہیں آتی ہمیں کہ جی ترقیاتی میدان میں آ کے کوئی طب آزمائی کرے, کوئی سڑکیں بنا کے دیں, کوئی بریجز بنا کے دیں, کوئی جو انفراسٹرکچر پہ کام ہو, جس طرح انہوں نے بولا کہ کمی ہے انفراسٹرکچر کی, تو اس طرح کی کوئی این جی او نہیں ہے جس نے گورنمنٹ کا ان کاموں میں ہاتھ بٹایا ہو. اس کی وجہ, اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں مین آپ کو یہ بات اس کے اندر کوٹ کر دوں کہ ہر بندے کے ایک اپنے وسائل ہوتے ہیں, وہ اپنے وسائل کے حساب سے کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے سوچا ہے کہ یار شہر کا کچرا اٹھانا چاہیے, ہمارے اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ ہم کچرا اٹھا سکیں. ہم نے کہا ہم روڈ بنا دیتے ہیں, ہمارے اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ ہم روڈ بنا سکیں. تو پھر ہم نے سب کچھ سوچنے کے بعد یہ سوچا کہ کیا کرنا چاہیے, کہ چلو کچھ نہیں کر سکتے تو وہ ایک بات ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ والی بات ہے کہ ایک ہدہد, ایک چڑیا جیسا جانور, اس نے اپنی چونچ میں پانی لا کے آگ بجھانے کی کوشش کری. تو فرشتوں نے پوچھا کہ کیا تمہاری چونچ کے پانی سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ تو فرمایا نہیں بجھے گی. کہا پھر یہ کوشش یہ آپ کی بیکار رائے گا جائے گی؟ کہ نہیں جائے گی. کہا وہ کیوں؟ کہ جب پانی آگ بھی نہیں بجھا سکتا تو کوشش رائے گا بھی نہیں جائے گی. تو اس نے بڑا خوبصورت سے ایک لائن میں جواب دیا, اور وہ خوبصورت جواب یہ تھا کہ میں جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گا, تو اس پرندے نے کہا کہ میں جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گا تو میں کم از کم سینہ تان کے یہ کہوں گا کہ میں آگ لگانے والوں میں نہیں تھا, آگ بجھانے والوں میں تھا. تو ہم لوگوں نے بھی اپنے حصے کا کام کرنا ہے, اپنے حصے کا کام. بالکل آپ لوگ تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اپنے حجم کے حساب سے بات کر رہے ہیں نا. اب شہر کراچی کے اندر ایسی این جی او جن کا حجم بہت بڑا ہے, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایسی ایسی این جی او ہیں جو ایک شہر خرید سکتی ہیں, اتنا فنڈ اتنا بجٹ ہے ان کے پاس, تو وہ بھی انفراسٹرکچر میں نہیں آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ بڑی بڑی این جی اوز تو کر سکتی ہیں نا یہ کام؟ سر اصل میں بات یہ ہے کہ پھر وہ ایک چیز جو ہے نا وہ غلط اس میں چلی جائے گی, غلط وے میں چلی جائے گی, کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز بکتی ہے اس کو بیچو. تو شاید یہی ہے کہ وہ اپنا ایک وہ چورن کہہ لیں اس کو یا منجن کہہ لیں اس کو, کہ وہ بکتا ہے تو وہ بیچ رہے ہیں. لوگوں کو بیانیہ بیچنا آتا ہے کہ وہ بیانیہ بکتا کیا ہے. تو وہ یہی ہے. اگر جو یہ جو دکھاتے ہیں, آپ نے کہا کہ اورنگی ٹاؤن میں, آپ نے شروع میں کہا کہ پسماندہ, اورنگی ٹاؤن آج پسماندہ نہیں ہے. اورنگی ٹاؤن میں الحمدللہ وہ لوگ ہیں نازم آباد خرید لیں گے, ایسے لوگ اورنگی ٹاؤن میں الحمدللہ موجود ہیں. لیکن کیا ہے, پسماندہ, ناخواندہ, یہ بکتا ہے بیانیہ, تو یہ بیانیہ بیچتے ہیں. وہ واقعی این جی او ایسی ہیں جو این جی او پورے شہر میں تمام فٹ باتوں پہ دسترخوان کھول سکتی ہیں. وہ یقین کریں گے اگر ایک برج بنانا چاہیں تو بنا سکتی ہیں. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. آج بھی سرکاری سطح پہ جو ہے نا اورنگی ٹاؤن کو کچی آبادی ڈکلیئر کیا, حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب تو اورنگی ٹاؤن بہت ڈیولپ ہو چکا ہے. اورنگی ٹاؤن کو پہلے لوگ ایجوکیشن کے حوالے سے جانتے تھے, جو ابھی بھی ایجوکیشن کا شرح اورنگی ٹاؤن میں بہت زیادہ ہے. بالکل اب تو بہت زیادہ ہو گیا, صلاحیت بہت ہے لوگوں میں, ایبلٹی بہت ہے. اچھا لاسٹ منٹ ہے, کوئی میسج نوجوانوں کو دینا چاہتے ہوں؟ وہ ایک شعر ہے کہ دل اپنا عشق سے آباد کر کے دیکھ کبھی, میری طرح تو بھی مجھے یاد کر کے دیکھ کبھی, تیری مدد کو فرشتے اتر کر آئیں گے, غریب کی امداد کر کے دیکھ کبھی. جب آپ کے اندر سوشل ورک کا جذبہ ہوگا تو اس جذبے کے تحت آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. آپ یہ کام کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا. تو میرا میسیج ہی یہی ہے کہ بھائی میں ایک سوشل ورکر ہوں, اور میں چاہوں کہ میرے لوگ بھی اسی طرح سے کام کرتے رہیں, مجھے دیکھ کر یا مجھے نہ دیکھ کر کے, ان کے دل میں بھی یہ جذبہ آنا چاہیے. سر آپ کی جانب سے کوئی میسج؟ سر سب سے پہلے میں ایک چیز حدیث ایک سنانا چاہوں گا یہاں پر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تک آپ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا گرین رہے گا, ہرا رہے گا, تو یہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا رہے گا, اور وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہے گی. اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ درخت بکری کھا گئی یا کوئی جانور کھا گیا یا توڑ دیا, تو بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے کہ آپ کے لگائے ہوئے پودے سے چرند پرند کوئی بھی مخلوق کھاتی ہے تو وہ آپ کے نام پہ صدقہ لکھا جاتا ہے. تو ہمارے نامہ اعمال میں وہ صدقہ لکھا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کبھی بھی کسی کی امداد کرنے سے کوئی ترقی نہیں کرتا.
امداد کرنے سے کسی کی بھی ترقی نہیں ہوئی, انصاف کرنے سے ترقی ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ نگاہ اپنی بلند رکھنا, کیا کہنے, نگاہ اپنی بلند رکھنا, مزاج اپنا خیال رکھنا, نہ ڈگمگائیں قدم تمہارے, کچھ ایسا اپنا وقار رکھنا. کیا کہنے, واہ واہ, بہت خوبصورت پیغام, بہت خوبصورت میسیجز دونوں شخصیات نے دیا. آپ تمام شخصیات کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور بزم سحر کی رونق بڑھائی آپ لوگوں نے. کل انشاءاللہ تعالی بددستی آپ زندگی بزم سحر میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنے اور اپنے عزیز و قارب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں آپ سے کل, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.